انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو جنت میں جانے کے راستے بتلائے، دوزخ سے بچنے کے طریقے سمجھائے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا، اور اگر آپ میں ہم سب اس کتاب کو پڑھیں جس کا نام قرآن مقدس ہے، جس میں اللہ تعالی نے کثرت سے انبیاء کا ذکر کیا، وہ ہمارے لیے سبق کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم نے سدا نہیں رہنا۔ کوئی عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، تاجر ہو، عامی ہو، دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارا اصلی گھر جنت الفردوس انشاءاللہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے، اس آدم کے بیٹے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت مبعوث فرمائی۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے جب قرآن مجید پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے انبیاء کے ایک مشن نظر آتا ہے جسے مشن انبیاء کہا جائے۔ وہ مشن اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا، جسے ہم توحید کہتے ہیں، عقیدہ جو بنیاد ہے۔ دو گناہ جس کا ذکر قرآن نے کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی توحید کی معرفت جس بندے کو حاصل نہیں اور وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اللہ اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ مشن ہے انبیاء کا۔ اور دوسرا گناہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ جو گناہ ہے نا اکبر الکبائر، جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر۔ عرض کی دھرتی پر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی شراکت، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں جو قرآن مجید میں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ انی ترکت ملت قوم، یہ جو ملت ہے میری قوم کا دین ہے،
میں نے چھوڑ دیا. گویا ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، اس جنت کے حصول کے لیے تفریق کرنی پڑے گی. یہ جو ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں 100 آدمی اگر کھڑا کریں تو بلا مبالغہ ایک آدمی ہی کوئی عقیدے کا فہم رکھتا ہوگا. 99 آپ کے قلعہ پر جو قبر ہے اس کے پوجا پاٹ کرنے والے. دیکھیے ابھی سیلاب آیا تھا، دنیا نے سیلاب زدگان کی مدد کی. نیکی ہے، خیر ہے، بڑا اجر ہے، لیکن یہ نیکی باعث نجات نہیں. نجات وہ کلمہ توحید ہے جس کی بنیاد پر سیلاب زدگان کی امداد ہے. ہمیں یہ تفریق کرنی پڑے گی. انی ترکت ملت قومی، کیونکہ یہاں پر مجھے بتلایا گیا کہ جامعہ کی پہلی کلاس کے بھی طالب علم، میں خصوصی ان سے، کیونکہ ان کی بنیاد بن رہی ہے، ان سے مخاطب ہوں، اور عمومی ہر شخص سے کہ جو عجمی شریعت، عجمی دین، عجمی اسلام جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، کہ اللہ پر ایمان نہیں. اور آپ حیران ہوں گے جب کہا جائے کہ اس اکیلے کو پکارو تو معاشرے میں ایک ملت، ایک دین، قوم نے جو مسلک، مذہب، کچھ بھی کہے جو پھیلایا ہوا ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی وسیلے کے نہیں سنتا، اور دوسری طرف جو شخص فوت ہو گیا، جسے نہلایا، کفنایا اور صدیاں بیت گئی اسے قبر میں سوئے ہوئے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اور زندہ سے گفتگو کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت. سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. میں کسی مسلم کو، کلمہ پڑھنے والے کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنی فکر آخرت کی، پھر آپ بھائیوں کی کہ سفر کر کر آیا ہوں اسلام آباد سے، ایک طویل سفر، تو کچھ لے کر جائیے. یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ جمعے کا خطبہ. کسی بھی کونے میں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، کسی بھی کونے میں جہاں قبر ہے، مقبرہ ہے، آستانہ ہے، بخاری اور نقوی اور زیدی وہاں مدفون ہے، اس سے گفتگو کے لیے مرد، عورت، بچے کو قبر پر بیٹھے ہوئے مجاور کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں. اور جو حی و قیوم ہے، آپ جہاں بھی ہیں، اینما کنتم وہو معکم، ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. علم اور قوت اور بصارت کے لحاظ سے اگر میں اس سے مانگنا چاہوں تو کسی ملنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ عقیدہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ سوچ لیجیے. انی ترکت ملت قوم، یوسف علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا. وہ دین کیا تھا کہ اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہزاروں لذپال دنیا میں موجود ہیں. اسلام آباد میں ایک گاڑی پر میں نے دیکھا، فرنٹ سکرین پر لکھا ہوا تھا رب سے مانگ کر دیکھ، اگر نہ ملے حسین سے مانگ، سب کچھ مل جائے گا. انی ترکت ملت قوم
میں نے برادری کا دین چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا وہ دین؟ ایک پیغمبر. نمبر 1، لا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ پر ایمان نہیں. پہلا جرم یہ، اور جہنمیوں کا پہلا جرم بھی قرآن مقدس میں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں. یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، لا یؤمنون باللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کا اللہ پر ایمان کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کا اللہ پر ایمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں. پہلا جرم ان کا بھی یہی ہے، لا یؤمنون باللہ، کہ جیسے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے ویسے نہیں. اپنے محلے میں ذرا نگاہ ڈالیے، دعوت فکر ہے. دیکھیے 3 منزلہ مکان ہے اور ممٹی کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے. کس نے؟ محلے کی مسجد کی پہلی صف بیٹھنے والے شخص نے. اور اگر پوچھا جائے یہ کالی ہنڈیا کیوں رکھی ہوئی ہے، وہ کہیں گے مولانا اس سے مکان کو نظر بد نہیں لگتی. لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ہے. ہمارے معاشرے میں یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. آپ کے یہ حکمران اور عوام بازو پر امام ضامن کا تعویذ باندھا ہوا ہے کہ یہ ضمانت ہے تجھے موت نہیں آئے گی. اور جب بے نظیر کو میرے راول پنڈی میں گولی لگی تھی اس وقت بھی امام ضامن بنا ہوا تھا. لا یؤمنون باللہ. گلے ڈھنڈول کر دیکھیے، گلے میں ہاتھ ڈالا تو اتنا بڑا تعویذ ڈلا ہوا ہے. اور میں نے ایک شخص کا تعویذ کھول لیا. اس نے کہا شاہ صاحب مجھے واری کا بخار ایک دن اترتا ہے اور ایک دن چڑھ جاتا ہے، اسے ہم ٹائیفائڈ کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں. کہا یہ واری کا بخار کا تعویذ ہے، جب سے پہلے بخار نہیں آیا. میں نے کھولا، اس بندے کے سامنے 4 نام لکھے ہوئے تھے، حمان، شداد، نمرود، فرعون. کون ہے؟ مسلم، نوابی، مؤذن. لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں. دیکھیے نماز ننگے سر پڑھو، کتنے نوجوان ننگے سر ہیں. یہ ٹوپی رکھ کر پڑھو، نجات کا مسئلہ نہیں. ٹوپی رکھ کر پڑھو، ننگے سر پڑھو، نجات نہیں. نجات اس بات پر ہوگی کہ وہ دلدل جسے کہا جاتا ہے، جو 10 محرم کو پال کر سارا سال کھلا کر اسے نکالتے ہیں، پھر اس کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کا کڑا، وہ چلنے کی وجہ سے اس کی مدت ختم ہو جاتی، اسے اکھیڑتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر اسی کڑے کے ساتھ اس کو چلایا تو گھوڑا گر جائے گا. نیا لگا دیتے ہیں اور پرانا امت کے ان کلمہ پڑھنے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور یہ اپنی گاڑی کے آگے لٹکا کر سمجھتا ہے کہ اب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. لا یؤمنون باللہ. یہ وہ مشن تھا جو انبیاء لے کر آئے تھے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان نہیں.
سوچئے گا ذرا، ہم نے معاشرے میں یہ تفریق پیدا کی ہے، ہم ان کے تیجوں میں، دسووں میں، چالیسووں میں، برسیوں میں، جلسوں میں، پیغمبر نے تو اپنی برادری کو دین چھوڑ دیا تھا، ہمارا تو اسلام کا پیغام ہے کہ ان سے ہٹ جاؤ، علیحدگی اختیار کرو، آپ چلے بیٹھے کام کرے تو دیکھنے والا اور بیٹھنے والا یہ کہے اس کا بیٹھنا بھی اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، اس کا چلنا بھی پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہے۔ معاشرے کی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ کہ جی بہنوئی ہے، اس کے گھر شادی ہے، سسرال ہے، سبحان اللہ، اور وہاں یہ سب کچھ ہوگا، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا جائے گا، اور یہ دین اجلی دین تو ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت، اب میں نے چھوڑا، فیصلہ کر لیجیے، حشر کے میدان میں کوئی سسرالی ننیالی ددیالی ساتھ نہیں دے گا، لا یؤمنون باللہ۔ نمبر 2، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، ان کا دوسرا جرم یہ ہے آخرت کے انکاری، آخرت پر ایمان نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، مر گئے تو پھر یہ جسم دوبارہ کیسے جسم بنے گا، انکاری۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور ایک ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ان سے پوچھو آخرت قائم ہوگی؟ جی ہوگی۔ آپ اسی بندے کو ادھار پیسے دے دیجیے، ٹائم لے لیجیے، وہ بڑا مجبور ہے، اور پھر ٹائم آنے پر اسے مانگیے، میں لمبی بات نہیں کرتا، جو متعلقہ بات ہے۔ پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وہ تنگ آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں دیتا پیسے، کہتا ہے نہیں دیتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں آخرت میں لے لوں گا۔ بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، میں آخرت میں لے لوں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں دنیا جو کہتی ہے اوپر والے پر چھوڑ دیا، اب یہ اسے کہتے ہیں اوپر لے جا، کہتا ہاں، کہتا جو جیب میں ہے وہ بھی مجھے دے جا، اوپر لے لینا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اگر اس کا ایمان آخرت پر ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو جیب میں ہے وہ بھی لے لیں۔ مجاہدین کا قافلہ جنگل میں پہنچا، انہوں نے جنگل میں ایک گائے کو چرتے ہوئے دیکھا اور جنگلی گائے سمجھ کر ذبح کر کے پکا لی۔ بوڑھی عورت شام کو جب اس نے آواز دی، گائے نہ آئی، جنگل میں پہنچی، دیکھا گوشت پک رہا، پوچھا میری گائے کدھر ہے تمہارا گورنر؟ تو آپ پیچھے آ رہے، جاؤ جا کے اس سے بات کر لو۔ یہ ہراول دستہ تھا، ایک پل تھا، وہ پل کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور جب گورنر کی بگی آئی جنرل کی، اس نے ہاتھ دے کر روکا اور ایک فقرہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا گورنر سردار،
کہا کیا کہتی اماں؟ کہا اس پل پر حساب دینا ہے یا پل صراط پر حساب دینا ہے؟ وہ چھلانگ مار کر نیچے اتر آیا. کہا پل صراط پر کون حساب دے سکتا ہے؟ یہ ہے آخرت پر یقین. کیا ہوا؟ تیرے فوجیوں نے میری گائیں کھا لی. جب تک اس عورت کو راضی نہ کیا اپنے سواروں کو وہیں پر روک. ہمارا آخرت پر یقین ہے. مسجد میں جوتیاں محفوظ نہیں، مسجد کے غلے محفوظ نہیں، باہر نکلو سواریاں محفوظ نہیں. کون ہے؟ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. یہ تو ایک عادت ہے جو نماز پڑھنی ہے اور ٹکرے مارنے ہیں. فرق ہوتا ہے عادت میں اور عبادت میں. ہمیں عادت پڑ گئی. تو دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے. آخرت پر یقین بنائیے. ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سناتا ہوں. ایک آدمی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی سے ادھار مانگا، آخرت پر یقین. اس نے کہا گواہ لے کر آ، لکھ لیتے ہیں. کہا گواہ تو کوئی نہیں، گواہ میرا وہ اللہ ہے. اس نے وہ دینار درہم اشرفیوں سے دے دی. یہ لو، مہینہ طے ہو گیا، مدت مقرر ہو گئی، چلا گیا. وقت مقرر پر فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ ہے اہل علم کے لیے یہ واقعہ. وہ اشرفیاں لے کر کنارے پر آیا. شام ہو گئی، اسے سواری کشتی نہ مل سکی. ادھر موجود تھا، سواری نہیں ملی. لیکن آخرت پر یقین، آج کا وعدہ تھا. اور ہم وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وہ وعدہ کیا جو مولوی نبھا کر جائے. اب تو بھلا ان کا کیمرے والوں کا. پہلے تو میں بیمار ہوں، اب تو پتہ لگ جاتا ہے یہاں بیمار ہے اور اگلے جلسے میں حاضری ہوئے، وہاں لائیو چل رہا ہے خطبہ. الا ما رحم ربی. شام ہونے لگی، وہ لینے والا بھی دریا کے کنارے پر پہنچ گیا کہ آج میرا قرضہ واپس آئے گا. یہ ہے آخرت پر یقین. ہمارا آخرت پر یقین ہے. یہ دو جرم ہے ایک قوم کے جس کو پیغمبر نے چھوڑ دیا. اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے اس میں دینار بھر دیے، اشرفیاں بھر دی، پیسے رکھ دیے، ساتھ خط بھی لکھ دیا کہ کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں آ نہیں سکا. بند کر کے دریا میں ڈال کر. کمال ہے توکل کا. اس بادشاہ کو کہا اللہ تجھے ضمانت بنا کر میں نے یہ پیسے لیے تھے، تو میرے دل کو جانتا ہے، میں نے پیسے جمع کر رکھے، سواری نہیں، ضامن تو تھا. حرف اللہ پر اس اسم پر آتا ہے. اے اللہ میں نے یہ تیرے حوالے کیے، پہنچانا تیرا کام ہے. ڈال دیا دریا میں. حدیث میں آتا ہے شام ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا. اس نے دیکھا نہیں آیا، نہیں آیا. میں نے بھی کچھ لوگوں کو قرض دیے تھے، شروع کی بات ہے. جب وقت آیا نا عمران صاحب، جب وقت آیا نا پیسے بھی گئے، مسجد سے نمازی چلا گیا. انہوں نے کہا شاہ جی دی مسجد چھڈو. میں نے جمعے میں کہا کہ پیسے تو جانے ہی تھے، تجربہ کر رہا تھا مسلمانوں کا. نقصان یہ ہوا کہ نمازی چلا گیا، ایک نمازی کم ہو گیا. شام کو وہ کنارے پر بیٹھا ہوا، اس نے کہا
لگ گیا سورج اندر، بندہ نہیں آیا. بندے نے تو رب کو ضامن بنایا تھا. اور مسلمانوں، ہم بھی اللہ کو ضامن بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ انشاءاللہ کل دے دوں گا. کہتے میں نے تو کہا تھا، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا ہی نہیں، اس لیے دیا ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مومن ہے. یہ جمعے کا خطبہ ہے. خیال کیجیے، پتہ نہیں اثر ہمیں دنیا میں نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں. اس نے دیکھا ایک لکڑی کنارے پر لگی ہوئی ہے. اس نے کہا چلو اسی کو اٹھا کے گھر آگ جلا لیں گے. گھر چلا گیا. گھر پہنچا، کلاڑا اٹھایا، وہ بیچ میں سے تو کھوکھلی تھی. ایک ہی مارا، 2 پیس ہوئے، بیچ میں سے اشرفیاں باہر آ گئی. ساتھ خط بھی لگا ہوا ہے کہ کشتی نہیں ملی. دیکھو، جس کا آخرت پر یقین ہو، رب نے وہ سمندر کی لہریں کہیں اور پہنچا دیتی نہ وہ لکڑی. نہ، جب اس بادشاہ سے رابطہ ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کا بن کر تو دیکھ. کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر اشرفیاں جمع کی، اور پھر باقاعدہ کشتی میں بیٹھ کے گھر پہنچا. سلام دعا، چائے شائے جو ضیافت ہونی، اور کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں. پیسے لیٹ ہو گئے ہیں آپ کے، مجھے سواری نہیں میسر آ سکی، پیسے بھی جمع کرنے تھے. اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا واہ مولا، چھپر پھاڑ کر دیا ہے نا، واہ مولا. وہ قربانی کے دنوں میں ایک بندہ مجھ سے فون کر کے پوچھتا ہے، شاہ صاحب میرا لیلا گم ہو گیا. سچا بات ہے، وہ چوری کر کے لے گیا. این عید سے گھنٹہ پہلے 2 لیلے آ گئے ہیں، ایک اپنا اصلی، ایک پرافٹ. تو ذبح کر لوں، اور جو اصلی ہے وہ میرا بھی نہیں، دونوں ہی نئے ہیں. ہے نا ایسے مسلمان؟ ہم کمال کا مسلمان تھا جس کا آخرت پر یقین، آخرت پر یقین. وہ کہہ دیتا اسے کیا پتا کہ لکڑی مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی، لکڑی ملی ہے کہ نہیں، اسے کیا خبر. یا تو ہر نانگے شاہ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے باہر اندر، اس ولی کامل کا اسے نہیں کا پتا لگا. دونوں ہی اللہ کے دوست ہیں. اس نے کہا شرفیاں، وہ جو تو نے خط لکھ کر لکڑی کے اندر ڈال کر اشرفیاں بھیجی تھی، رب نے وعدے کے مطابق مجھے شام کو پہنچا دی تھی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. کہ آخرت پر یقین ہونا. ہمارا آخرت پر یقین ہے؟ سوچئے گا ذرا. ہتھیار ہو، جمع کر لو، کھا لو. ہو اللہ کے بندو، جتنا جمع کر لیا نہیں کھا سکو گے، جتنا جمع کر لیا نہیں پہن سکو گے، نہیں پہن سکو گے. تو 2 باتیں. اب ایک اور واقعہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن وقت ہونے والا ہے، آگے چلتے. پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے جو ہمیں ماڈل دی ہے، برادری چھوڑی. 3 7 10 40 برسیاں، سیاسی جماعتیں ساری چھوڑی. ہمارا کیا کام ان کے ساتھ؟ ہمارا تو اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ. پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنا اسلام چھپایا نہ. فرمایا واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب. کہا سنو برادری کے لوگوں اور میرے لوگوں، میری قوم، میں پیروی کر رہا ہوں اپنے آباء و اجداد ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے تمہارا یہ طریقہ چھوڑ کر اپنے بزرگوں کا دین
میں تو اس کے پیچھے چل پڑا. ہمیں کہتے ہیں وابی ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، مکھیاں مارنے لگ گئے اور اپنے دین کوئی کرنے لگ جائے، فلاں ہو گئے. تو کہا کرو ہم تو پیغمبروں کے پیچھے چلنے لگ گئے. اور یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تین کا ذکر کیا ہے. جد امجد کا ابراہیم خلیل اللہ، ان کا ذکر سورۃ الانبیاء میں آپ دیکھ لیں. اور پھر ایک نقطہ بیان کیا ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ لائق ہی نہیں، سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. وہ اصل گناہ. مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ ٹوپی رکھیں، آپ ننگے سر پڑیں، نہیں اس پر جنت دوزخ کا فیصلہ، جرابوں پر مسح کریں یا ننگے پیر. لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ نظام الدین اولیاء کی قبر کی عبادت کرتے رہے، آئے یہ آپ کی قبر ہے نا ملتان میں، نظام الدین اولیاء کی. بڑے عرصے کی بات ہے، میں اسے دیکھنے کے لیے آیا، کیونکہ میں توحید کا داعی ہوں، تو میں ان مقبروں پر دیکھنے کے لیے جاتا رہتا ہوں. جب سے یہ ویڈیو شروع ہوئی تو اب وہ لوگ پہچان لیتے ہیں، اب نہیں جاتا، پکڑ لیتے ہیں. پہلے جانتے بھی نہیں تو کون ہے. قبر کے اوپر ایک شخص لیٹا ہوا تھا یہاں ملتان میں. میں نے اسے کہا یہاں کیوں لیٹے ہو؟ قبر کے اوپر ایک اوپر ہوتی ہے، ایک ساتھ تھڑا سا جو ہوتا ہے اس پہ لیٹا ہو، اچھے صاف ستھرے شیخ کی طرح کپڑے شپڑے پہنے ہوئے، شکل صورت سے بھی کھاتا پیتا لگتا ہوں. یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا کہ میں سمجھا نہیں ہوں. میں نے کہا آپ قبر کے اوپر لیٹے ہوئے، کیا وجہ اس کی؟ کہا میں نے دنیا کا علاج کروا لیا، کہیں سے صحت نہیں ملی، اب اس بابا کی قبر پر لیٹا ہوا ہوں تاکہ بابا مجھے صحت عطا کر دے. قبر کے ساتھ مستی رہے. چلیے ابھی میرے ساتھ اور دیکھیے مسجد کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایک بندہ نظر آئے اور قبر پر جھکتے ہوئے آپ کو مرد اور عورتوں کا اختلاط. یہ کون ہے؟ حفظہ کی بیٹیاں، امت محمدیہ کی کلمہ پڑھنے والی. میرے عزیز طلبہ، پھر ہماری ذمہ داری کیا؟ گویے بنے؟ نہیں. یہ دیکھیں فلاں خطیب کی آواز بہت عمدہ ہے، نہ. یہ دیکھو کہ انبیاء کا مشن کیا ہے، اور میں نے اسی مشن کو لے کر چلنا ہے. اللہ اسی سادی آواز کے اندر بھی اتنا اثر پیدا کر دے گا، لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ بھی الیکشن گزرے، دو بڑی بڑی جماعتوں میں. میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، میرا ایک رب سے واسطہ ہے. اس قبر والے کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. یہ سرکار ہے نا، سد امجد ہے نا ان کا. اگر یہ تاریخ بیان کروں تو وقت ایک طویل چاہیے. ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور ادھر سے گیلانی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. جو بزرگ اپنی بیٹی کو الیکشن نہ جتوا سکے وہ آپ کو 5 پاؤنڈ کا بیٹا دے گا، صحت دے گا، تجارت چلوائے گا، دکانیں ڈبل کروائے گا، فیکٹری لگوائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. وہ ترلے لیتی رہی، مال تقسیم کرتی رہی. کیا خیال ہے وہ بابے کے قدموں میں نہیں گئی ہوگی کہ باپا ذرا جتوا تو صحیح، جتوا تو صحیح. اور باپ اس کا گدی نشین ہے، وائس چیئرمین ہے، جو وہ گدی نشین ہے. جب یہ اپنوں کو کچھ نہ کر سکے آپ کی روزی میں برکت دے گے. کون ہے دینے والا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. آخری بات، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. پیغمبر فرماتے ہیں
یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ قبروں کی بجائے مسجد میں رب آپ اور مجھے جھکنے کی توفیق دے رہا، ورنہ ہم سے اعلیٰ دماغ کے مالک، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، وہ بھی پیر دھنکے کے پاس جا کر ڈنڈے کھاتے رہے، ڈنڈے کھاتے رہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، نہیں شکر کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، آپ کے اور میرے ہزاروں رب نہیں۔ کچھ باتیں اور ہیں لیکن وقت ہونے والا ہے، شکر کیا کریں۔ شکر کا معنی کیا؟ چیک کریں اس محلے میں اہل توحید ہے، اس سے ملاقات کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ضروریات دیکھیں، اس کو اس کے عقیدے پر پختہ کریں۔ دیکھیں اس علاقے میں مسجد اہل توحید ہے، جی ہے، وہاں دیکھیں مسجد بڑی خوبصورت ہے، یہی مسجد لیں، کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، نئی لگتی ہے، نئی بنی ہے۔ یہاں دیکھیں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس مکان ہے۔ میں نے ایک جگہ پر کہا تھا اگر مسجد کا قالین چیک کرو، لاکھوں روپے کا قالین ہوگا۔ مسجد کی بلڈنگ دیکھو، کروڑوں روپے لگ کر مسجدیں بنتی ہیں، لیکن امام کا گھر دیکھو، وہ یاد ہے پنجاب میں امام کو جو گھر دیا ہوا تھا، اس کی چھت ہی بچوں پر گر گئی، سارے بچے 4 فوت ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، اکیلا ہی بچ گیا۔ انتظامیہ کیا کہتی ہوتی ہے مسجد گزارا کر، نہیں چھڑ کے دوسری مسجدیں چلا جائے، ایسے کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے دین کے امام ہیں، دین کے امام ہیں۔ ہم ہزاروں روپے ایک شام کی چائے کی پیالی پر برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جنہوں نے ہمیں نماز پڑھانی ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ نکاح کا وقت ہو تو دلہے کو باپ کو کون نکاح پڑھا دے، کہے نا کہ نکاح پڑھا دو، اور جب جنازہ ہو تو بھائی کو کہو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھائے۔ پھر مسجد کی طرف دیکھتے ہیں، اتنے نکمے، غسل دینے کے لیے مسجد سے ٹیم آتی ہے، نہ اولاد کو غسل دینے کا طریقہ، نہ کفن پہنانے کا طریقہ، نہ جنازہ پڑھانے کا طریقہ، اور ان کے ساتھ سلوک۔ اس لیے تو عالم کا بیٹا عالم نہیں بن رہا، کہ میں کیا کروں گا، ساری عمر آپ نے 20,000 میں گزارا کیے، ساری عمر میں تو کاروبار کروں، میں اپنے بچوں کو ایسے کیوں کراؤں؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا دنیا سے۔ کیسے؟ اہل علم پیدا نہیں ہوں گے اور عالم فوت ہوتے چلے جائیں، کتابیں نہیں اٹھیں گی، قرآن رہے گا، بخاری رہے گی، چھپیں گی یہ ساری، اہل علم اٹھتے چلے جائیں گے۔ کون رہ جائیں گے؟ گمراہ، وہ ممبروں کے امام بن جائیں گے، اور یہ نشانی کافی حد تک پوری ہو رہی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں تو سید ہوں، مجھ پر زکوٰۃ حرام ہے، میں نہیں پیسے لے آپ سے لے کر کے مجھے پیسے دو نا۔ یہ باہر میں آیا ہوں تو مجھے گجر صاحب کہنے لگے شاہ صاحب یہ پلر کھڑے ہیں اور شیخ کی گھر کی چھت ڈالنی ہے۔ میں خوبصورت گھر بناؤ، جیسی امام کی خوبصورت عوام ہے نا، آواز ہے، شاگرد ہیں، ویسی خوبصورت اس کو بھی ایک کوٹھی بنا کر دو نا، پھر پتہ لگے گا ہمارا ایمان کس ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔